جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد اس یقین سے دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جن راستوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے ممکن ہے انہی کا آخری کنارہ موجودوں سے مل جائے۔ جس کی نصیب میں سجدہ تہجد لکھ دیا گیا اس کی نصیب میں خدا لکھ دیا گیا۔ جب تم سجدے پہ سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ وہ جو تہجد کا پہلا سجدہ کیا تھا میں نے، اس سجدے نے میری ذات کو پل میں سمیٹ لیا۔ سجدے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ زمین کے ساتھ کی جانے والی سرگوشی آسمان میں گونجتی ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے رب مل جائے گا۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں، اے اللہ مجھے اس قابل بنا کہ کسی کو مجھ سے کوئی گلہ نہ ہو۔ اور جو چیز تہجد میں بھی مانگنے سے نہ ملے تو سمجھ جاؤ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گے؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ قبول ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں تجھے یاد تھا ایک دن تم ان دعاؤں پر یہی الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے، اللہ جب وہ کن فرماتا ہے تو پس ہو جاتا ہے اور چیز وجود پا جاتی ہے، نصیب ہار جاتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے سامنے میں تیرا ہی محتاج ہوں، تجھ ہی سے مانگتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تو ہی میری حاجت روائی کرے گا۔ تمہارا تہجد پڑھنا تمہارے رب سے عشق کا ثبوت ہے۔ جو اونچے مقام پر ہوتے ہیں ان کی کندھوں پر آزمائشی بھی بڑی ہوتی ہے۔ وہ محبت کس قدر پر خلوص ہوگی جسے تہجد میں مانگا گیا ہو، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو، بار بار اسے پکارو، بار بار جولی پلاؤ تاکہ وہ کن فرمائے اور تمہاری فرمائش پوری کرے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کونے کا تم تصور نہیں کر سکتی تھی تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔